لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. صدق الله العظيم. بلغ الأولى بكماله كشف الهجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد غفر القول لا يمكن الثناء كما كان مقبول بعد الهدى وزلت قصة مختصر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. جو آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله، کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی اس طرح ہے کہ جس طرح کہ کسی نے ایک دانہ اگایا، کہ ایک دانہ ڈالتا ہے تو اس سے 7 بالیاں بنتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر کثیر تعداد میں دانے ہوتے ہیں. کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال اس طرح بیان کی گئی کہ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ اگر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 سے 700 گنا تک اجر عطا فرمائے گا. قرآن پاک میں صدقہ کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام نے اعلان کیا کہ وہ اپنے مال اور اسباب سے غزوہ تبوک کے لیے مدد کریں، اپنا سامان جس طرح جس میں طاقت ہے اس کے مطابق وہ خدمت کرے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں مالدار صحابی تھے. تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس کل 8 تھے، 8000، تو 4 اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور 4 آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرمائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 300 سامان سے لے ہوئے اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور یہ عرض کیا: یا رسول اللہ، ہر اس شخص کو زیادہ راہ دیا جائے گا جس کے پاس زیادہ راہ نہیں. اور 1000 دینار اپنی آستین میں چھپا کر حضور کی گود میں ڈال دیے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ ان دینارین میں، ان درہموں میں اپنے ہاتھ ڈالتے اور فرماتے کہ اے عثمان، آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے تجھے نقصان نہیں دے گا. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اس جو خدمت انہوں نے کی، جنگ کے لیے مال پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ قرآن کریم میں بھی ہمیں صدقہ کرنے کی اہمیت، اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی صدقہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین کانپنے لگی، تو اللہ خالق کائنات نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر اس کے اوپر رکھ دیا، تو جس کی وجہ سے زمین کو قرار حاصل ہو گیا، زمین ساکن ہو گئی. تو جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو ان کو بڑا ہی تعجب ہوا. انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی: یا باری تعالیٰ، قال یا ربی حل من خلقک شیء اشد من الجبال، کہ یا باری تعالیٰ، کیا اس پہاڑ سے بھی کوئی سخت چیز تیری مخلوق میں سے ہے؟
تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں الحدید وہ لوہا ہے کہ جتنا بھی مضبوط پتھر ہو لوہے کے ساتھ توڑ دیا جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ قال یا ربی حل من خالقک شیء اشد من الحدید، یا باری تعالیٰ اس لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں النار وہ آگ ہے، جتنا بڑا مرضی لوہا ہو جب اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو جس طرف چاہے اس کو گھما لو، جس طرف چاہے پھیر لو۔ تو فرشتوں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ قال یا ربی حل من خلقک شیء اشد من النار، کہ آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ پانی ہے، جتنی بھی آگ ہو پانی ڈال دیا جائے تو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو فرشتوں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ کہ اس پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے، اس سے بھی زیادہ کی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں وہ ہوا ہے، کہ ہوا جس طرف ہو پانی کو اسی طرف لے جاتی ہے۔ تو فرشتوں نے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی قال یا ربی حل من خلقک شیء اشد من الريح، یا باری تعالیٰ کیا تیری مخلوق میں سے اس پانی سے بھی کوئی سخت چیز ہے، اس پانی سے بھی زیادہ کی طاقتور چیز ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابن آدم یتصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا عن شمالہ هو اشد منہ۔ تو فرمایا ہاں اس ہوا سے بھی سخت تر چیز وہ ابن آدم کا صدقہ کرنا ہے، وہ اس طرح صدقہ کرنا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے چھپائے۔ فرمایا یہ اس سب سے زیادہ سخت تر ہے کہ پہاڑ سے سخت لوہا، لوہے سے سخت آگ، آگ سے پانی، پانی سے ہوا، اور فرمایا ان تمام سے جو زیادہ قوی چیز ہے، زیادہ طاقتور ہے، وہ فرمایا وہ ابن آدم کا صدقہ کرنا ہے۔ اس طرح صدقہ کرنا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، اپنے بائیں ہاتھ سے چھپائے، تو یہ اس قدر ان سب سے زیادہ قوی تر ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ صدقہ کی فضیلت کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صدقہ انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 کلمات کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تھوڑا تھا تو نے مجھے زائد کر دیا، کہ اگر انسان 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 سے 7 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، اب میں تیرا محافظ ہوں، کہ صدقہ حضور نے فرمایا ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کہ پہلے انسان اپنی مال و دولت کی حفاظت کرتا ہے، جب رب کی بارگاہ میں کوئی مال خرچ کرتا ہے تو وہ مال، وہ صدقہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں تیرا دشمن تھا، تو نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا، اور میں فانی تھا، تو نے مجھے باقی کر لیا، کہ مال و دولت انسان نے جو دنیا میں خرچ کی وہ تو فانی ہے، وہ ختم ہوگی، لیکن جو رب کی راہ میں خرچ کی وہ باقی ہوگی، کہ قیامت کے دن بھی اس کو اس کا صلہ عطا کیا جائے۔ اور پھر 5واں یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا تھا، تو نے مجھے زائد کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی 1 نیکی کرے اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر انسان اگر اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال کے صدقہ کرے گا، دیکھنے میں تو مال کم ہو رہا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ صدقہ نکالتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو وہ اس کے ہاتھ سے کہ نکلتا ہے رب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ ابھی سائل کے پاس نہیں پہنچتا، سائل کے ہاتھ میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور جو کسی سائل پر اس کے سوال پر دروازہ بند کر دے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی، انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، فرمایا اس کے مال کے 3 حصے ہیں۔ ایک مال وہ جو اس نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا، اور جو اس نے پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور تیسرا جو اس نے رب کی راہ میں دے دیا وہ اس نے حاصل کر لیا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مال ہے وہ اپنے پیچھے والوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے، کہ انسان کا مال وہ یہی ہے کہ جو اس نے کھا لیا وہ فنا ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، اور جو رب کی راہ میں دے دیا وہ اس نے حاصل کر لیا۔ اصل وہ اس کے لیے بچ گیا، اور جو اس کے علاوہ پیچھے چھوڑ گیا وہ جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ سب ان کا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر شخص سے بغیر کسی ترجمان کے کلام فرمائے گا،
اور انسان اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو وہی چیز پائے گا جو اس نے آگے بھیجی، اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو وہی چیز پائے گا جو اس نے آگے بھیجی، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے مد مقابل آگ کو پائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا من النار لو بشق التمر، فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچاؤ، کہ یہ صدقہ جو کرتا ہے فرمایا وہ آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن رب جل وعلا فرمائے گا کہ انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، انسان سے فرمائے گا اے انسان میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، تو بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے فلاں آدمی فلاں میرا بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اور پھر رب تعالیٰ فرمائے گا اے انسان میں نے تجھے کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ میں تجھے کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے انسان کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا کہ تو نے اسے کھانا نہیں دیا، اگر تو اس سے کھانا کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس یہاں حاصل کرتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے سیراب نہیں کیا، تو بندہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے سیراب کرتا، کیسے پانی پلاتا؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے انسان میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے ہاں پاتا۔ کہ خدمت خلق کی اس قدر فضیلت ہے، اور صدقہ جو نافلہ ہے اس کی فضیلت کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر بیان فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ انسان کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، اور کچھ جو صدقات ہیں وہ نافلہ ہیں، اور کچھ صدقات ایسے ہیں جو فرض ہیں کہ انسان پر اللہ رب العزت نے ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کی مقدار نقد رقم موجود ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہوتا ہے، اور یہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ اور اسی طرح جو زمین کی پیداوار ہے اس پر بھی ایک زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور جو زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے اسے عشر کہا جاتا ہے، تو یہ عشر نکالنا یہ بھی فرض ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر اس شے سے جو زمین نکالے اس پر عشر یا نصف عشر ہے۔ بس کچھ لوگ تو یہ صرف سمجھتے ہیں کہ سال بعد جو گندم ہے اس پر ہی عشر ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو زمین نکالے اس پر عشر ہے، کہ جو بھی پیداوار جو بھی منفعت جو بھی نفع زمین سے حاصل کیا جائے چاہے کوئی بھی فصل ہو، ہر فصل پر حضور فرماتے ہیں عشر یا نصف عشر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی زمین کہ جس کو آسمان نے یا چشموں نے نہر وغیرہ نے سیراب کیا تو اس پر عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے۔ کہ ایسی زمین کہ جس پر انسان نے اتنا خرچ نہیں کیا کہ اس زمین کو بارشوں نے سیراب کر دیا یا نہری پانی کے ساتھ اس زمین کو سیراب کیا، اس کا اپنا ذاتی اس پہ خرچ نہیں زیادہ، تو اس پر فرمایا عشر ہے، یعنی اس میں سے 10واں حصہ نکالنا یہ اس پر فرض ہے، یہ زمین کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین ایسی زمین ہو کہ جس کو پانی لاد کر خرچ کیا گیا ہو، جس کو پانی لاد کر خرچ کیا گیا ہو، کہ جس طرح پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ پانی کو جانوروں پر یا لاد کر اس طرح سیراب کرتے تھے، تو اب یہ ہے کہ انسان اپنے خرچ سے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کر پیسے دے کر پانی کو خریدتا ہے، تو ایسی زمین جس میں مال خرچ کر کے اس کو سیراب کیا جائے، اس کو کاس کیا جائے، تو حضور نے فرمایا اس پر نصف عشر ہے، یعنی اس پر 20واں حصہ نکالنا یہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی گندم 20 من ہوئی ہے تو اس میں سے 20واں حصہ کیا بنے گا؟
1 من، کہ 20 میں سے 1 من، 40 من ہوئی ہے تو اس میں سے 2 من، 60 ہے تو 3 من، 80 ہے تو 4، 100 من ہے تو 5 من. تو یہ عشر نکالنا یہ فرض ہے. اور جو زکوٰۃ یا عشر جس شخص پر یہ فرض ہو اگر وہ نہ نکالے تو یہ مال ایسا ہے کہ قیامت کے دن اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا انسان. اور یہ کس پر نکالنا ضروری ہے؟ یہ صاحب مالک یعنی جو کاشت کر رہا ہے، جو مالک ہے، اس پر نکالنا یہ ضروری ہے کہ اس پر اگر زمین کہ اس نے خرچ کر کے اس پر سیراب کیا ہے، اپنا خرچ وغیرہ کیا ہے تو 20واں حصہ، اگر بغیر کسی خرچ کے صرف نہری پانی کے ساتھ یا بارشوں کے ساتھ فصل کو حاصل کیا تو اس پر 10واں حصہ. یہ بات پہلے یہ بھی بیان کی کہ زمین پہ جو بھی پیداوار مہیا ہو، جو بھی پیداوار نکلتی ہے، ہر فصل پر یہ عشر یہ فرض ہے. اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ تو اس کے لیے سال گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن عشر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، کہ زمین سے جو بھی منفعت، جو بھی نفع کے لیے پیداوار حاصل کی جائے اس پر عشر نکالنا یہ ضروری ہوتا ہے. جو زکوٰۃ ہے یہ ایک عبادت ہے، اور جو عشر ہے یہ عبادت بھی ہے اور ایک طور کا یہ ٹیکس ادا کرنا بھی ہے، کہ انسان وہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین سے پیداوار حاصل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال نکال کر اس کا ٹیکس ادا کرتا ہے. تو یہ عبادت بھی ہے اور یہ ٹیکس بھی ہے اور اس کا ادا کرنا یہ ضروری ہے. عشر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. کسی فقیر کو، مسکین کو جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور بیوہ، یتیم کہ جن کے پاس شرعی طور پر استطاعت نہ ہو کہ ان کو دیا جائے، تو یہ نکالنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ، کہ تم اس کا حق ادا کرو عند حصادہ، کہ اس کے کٹنے کے وقت، کہ جب بھی کوئی فصل تیار ہو جائے، کٹے، تو اس کا یہ حق ادا کرنا یہ ضروری ہے. اللہ خالق کائنات ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.